اقبال یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور ہم وطر کے اندر پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجَلُكَ، اے اللہ تعالیٰ ہم قطع تعلق کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں جو تیرے نافرمان لوگ تھے. اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی جاگیردار کو، کسی وڈیرے کو، کسی بھی بڑی شخصیت کے ہم تعلقات بنانا پسند کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے تعلقات بنائیں گے تو ہمارے معاملات آسان ہو جائیں گے. اگر کسی سپروائزر کے ساتھ ہم تعلقات بنائیں گے تو میری جاب آسان ہو جائے گی. اگر اس کے ساتھ تعلقات بنائیں گے میری سیلری انکریز ہو جائے گی. اگر اس کے ساتھ تعلقات بنائیں گے تو میری انکریمنٹ بڑھ جائے گی. یہ ہمارا، اور حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اللہ کا نافرمان بندہ ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب چاہ رکھا کہ نمازوں کی حقیقت. انہوں نے کہا کہ آج نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی کہ ہم اس کا مطلب و مفاہیم سے بالکل بے بہرا ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہم اللہ سے کیا ہم کلام ہو کے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری کیا تعلق بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، کیا دعا مانگ کے آ رہے ہیں. شیطان یہ ٹاسک لے کے آئے کہ کسی بھی فرد کو اللہ کے قریب نہ ہونے دیا جائے، کسی بھی فرد کو اسلام کے قرآن کے قریب نہ ہونے دیا جائے. وہ آپ یہ دیکھتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کتنا نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا چلے جا رہا ہے اور ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں بغیر تحقیق کے. میں آپ کو تھوڑی سی مثال رکھوں. کچھ عرصہ پہلے ایک حدیث ہے کہ جس کو میں نے، اس کے نیچے باقاعدہ ریفرنس نمبر کوڈ تھا، میں نے اس کو پوسٹ کر دیا. ہمارے ایک دوست نے لکھا کہ عمر فاروق بھائی یہ جو حدیث ہے یہ فیک حدیث ہے. یعنی وہ حدیث ہی اس کے ریفرنس نمبر بھی لکھا ہوا تھا. جب میں نے اس ریفرنس کے اوپر جا کے چیک کیا تو بالکل وہ اس ریفرنس پہ وہ حدیث موجود ہی نہیں تھی. تو اس سوشل میڈیا کو جو ہم استعمال کریں بالکل سوچ سمجھ کے استعمال کریں اور ایسے لوگوں سے دوستی نہ بنائیں کہ جو کہ قیامت والے دن آپ کو پہچانے گے نہیں، بلکہ کو سالے لوگوں کو دوست بنائیں جو کہ آپ کا اس دنیا کے اندر بھی آپ کے ساتھی ہوں گے، آخرت کے اندر بھی آپ کے ساتھی ہوں گے. ایک فارسی کا شعر ہے کہ سالے کنن تالے کنن، کہ جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہ اسی طرح ہو جاتے ہیں، جو بدکار لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہ اسی طرح ہو جاتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان کسی بھٹی کے اندر جاتا ہے کچھ نہ بھی لے کے آئے، اس کے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں کالک لگ جاتی ہے. اگر کوئی شخص جو ہے کسی عطر کی دکان میں جائے کچھ نہ بھی لے کے آئے، اس کے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں عطر کی خوشبو مہک آ جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ آج سے 20 سال یا 25 سال پہلے جن لوگوں نے مجھے اس تحریک سے، ان لوگوں سے متعارف کرایا، میں بھی آپ کی طرح بالکل کچھ نہیں جانتا تھا. لیکن آج اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ پیدا کی، یہ سوچ بیدار کی کہ آج میں آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہا ہوں. جس بندے نے، جس شخصیت نے مجھے ان لوگوں سے متاثر کرایا، ان نیک لوگوں سے متعارف کرایا، آج کریڈٹ اس کو جا رہا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن لوگ کچھ ایسے آئیں گے جن کا اللہ تعالیٰ حساب کر کے، سرسری حساب کر کے ان کو کہے گا جنت میں چلے جاؤ، تو بڑے پریشان ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو اتنا کوئی کام کیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جن لوگوں کو تو جس راستے کو لگا کے چلا گیا تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا کہ نہیں چلا گیا، اگر زندگی میں ہے یا فوت ہو چکا، لیکن یہ کریڈٹ اکاؤنٹ اس کا کھلا ہوا ہے، اس کو یہ ساری چیزیں اس کو جاتی چلی جا رہی ہیں. تو میری آپ لوگوں کو یہ گزارش ہوگی کہ آپ بھی ان لوگوں کا ساتھ دیجیے جو کہ نیک اور صالح لوگ ہیں، کہ جو کہ آپ کو کسی بھی موقع پر کسی بھی موقع پر آپ کو دغا نہیں دیں گے، کہ جو ان کے اندر ہے وہی باہر. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے لوگوں کا دست بازو بنے، ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو کہ اس دنیا میں بھی ہمارے رفیق و ساتھی ہوں اور آخرت میں بھی رفیق و ساتھی ہوں. میں آخری مثال دے کے اس کو ہم ختم کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ 4 لوگ یہ انعام یا سورہ النساء کے اندر غالباً یہ کوٹ ملتا ہے کہ یہ ہمیں پیراگراف ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 انعام یافتہ لوگ ہیں. پھر آگے اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میسر آ جائیں. یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری کامیابی ہو اور آخرت کے اندر بھی ہمارا اچھا مقام ہو تو ہمیں ان 4 لوگوں میں اپنے دوستوں کو تلاش کرنا چاہیے. اور یہ 4 ایسے لوگ ہوں گے جو کہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ساتھی ہوں گے. کبھی آپ کو دغا نہیں دیں گے، کبھی آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی آپ کو راستے میں نہیں چھوڑیں گے، ہر وقت آپ کے دستے بازو بن جائیں گے. یہ 4 لوگ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ انبیاء کرام، یہ قرآن مجید کی جو صورت ہے وہ بالکل کلیئر. سورہ نساء کی 29 نمبر صورت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا. وہ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، صالحین، شہداء، اور کیسے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میسر آ جائیں. یہ ایسے رفیق اگر کسی کو اس دنیا میں میسر آ جائیں سمجھ لو اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنا رفیق بنائیں، اپنے دستے بازو بنائیں. پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ جو ضالین ہیں یعنی ضالین وہ لوگ ہیں کہ جو کہ نصارہ ہیں، مغضوب وہ لوگ ہیں جو کہ یہود ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پہ نہ چلانا بلکہ ان سے بچانا. تو عزیز ناظرین کرام، یہ آج جو ہم نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی کہ میں اس کو جسٹ سم اپ کر لیتا ہوں 1-2 منٹ کے اندر، کہ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے
مختلف نام آئے ہیں، جو 5 نام ام الکتاب، اساس الکتاب، کافیہ، شافیہ، رقیہ، اور یہ مصحف کو کھولنے والی صورت ہے کہ جس کے ذریعے افتتاح ہوتا ہے، انوگریشن جیسے کی جاتی ہے. یہ قرآن مجید کی انوگریشن جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے ذریعے ہوتی ہے. پھر ہم یہ دیکھا کہ 5ویں نمبر کی ایک پہلی مکمل صورت ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آیات کا نزول ہوا وہ آیات کی شکل میں آتا تھا. جو پہلی مکمل سورہ سورہ فاتحہ کی گئی، نازل کی گئی. اس کے بعد ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے پر نعمتیں کتنی بڑی ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رب بھی ہے، پالنہار بھی ہے، پروردگار بھی ہے. تو یہ ہم نے دیکھا. مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں راستہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں. وہ 4 ہم نے دیکھ لیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کے جو رستے اس سے بچانا، ان کے شر و فساد سے بچانا، اور ہمیں نیک و سارے لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.